عقیدہ توحید کے حوالے سے ذمہ لگا ہوا ایک عنوان انتہائی اختصار کے ساتھ احباب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پوری دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں۔ توحید کی نعمت آپ کو اور مجھے میسر ہے تو فائدہ بھی آپ کا اور میرا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ پہ احسان جتلا کے نہیں، بلکہ اپنے نصیبے کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی قبر نشر اور حشر کی آسانی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنتوں کو پانے کے لیے توحید کے عقیدے سے جڑنا آپ کا اور میرا ذاتی فائدہ ہے۔ اور یہی دعوت ہمارے اسٹیٹ سے پہلے روز سے لے کے آج تک، دن ہو یا رات ہو، دنیا تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کا ذاتی فائدہ ہے، اگر نہیں لے رہا تو یاد رہے کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہماری دعا ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے کہ الہ العالمین جس بھی بندے کو زندگی دی ہے اس کو عقیدہ توحید کی نعمت سے بھی مالا مال فرما۔ کائنات میں اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اور دنیا والوں کو علم ہے، شریعت نے بتائی ہے، اللہ کی کسی بھی صفت کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی ہستی، کوئی فرشتہ، کوئی نبی اور پیغمبر، کوئی ہادی اور رہبر، کوئی کسی دور کا کوئی صحابی، تابعی یا محدث و فقیہ یا کوئی بزرگ اللہ کا شریک نہیں۔ اللہ تصرفات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں اور اسماء اور اس کے معانی میں بھی اکیلا، وہ ربوبیت میں بھی اکیلا، وہ الوہیت میں بھی اکیلا۔ ان صفات میں سے ایک صفت کہ اللہ کی ذات السمیع ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، کہ اللہ انتہائی باریک بینیوں سے خبریں بھی رکھتا ہے، جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ بھائی آپ کہیں گے سنتے ہم بھی ہیں، سنتے جانور بھی ہیں، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کیسے ہے؟ سنیے، آدم علیہ السلام کو رب نے کائنات کے جتنے بھی بول اور بولیاں ہیں، اسماء ہیں، سب سکھائے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو دنیا کی ساری زبانیں سکھائی ہوں، ابھی تک کوئی مثال نہیں۔ یا یہ ساری شریعتیں پڑھیے، سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانے، حیوانات کو ان کے ما فی الضمیر سمجھے۔ یہ دلیل ہمارے پاس ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کی اس دنیا سے روانگی کے بعد کوئی شخص اٹھ کر کے یہ عقیدہ بنائے کہ اس دنیا سے چلا جانے والا، فوت ہو جانے والا، قبر میں دفن ہونے والا، وہ لوگوں کی پکار کو، استدعا کو اور ان کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو سنتا ہے، تو اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اس کا اباء بھی کرتی ہے، انکار بھی کرتی ہے۔ لوگ اچھی طرح سنیے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، دنیا کے اندر جتنے بھی پائے جانے والے مذاہب ہیں اور فرقے ہیں جنہوں نے صرف عقیدت کی بنیاد پہ باتیں بنائیں، اٹھائیں، چلائیں، بیچی، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لی، اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھنے والا شخص اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات سے تعلق رکھنے والا
الحمدللہ کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، کبھی گھبراتا نہیں۔ سنیے، ہر انسان اس وقت 7 بر اعظموں میں، 249 ملکوں میں، 3064 زبانیں اور بولیاں صرف انسان بول رہے ہیں۔ ابھی حشرات الارض، حیوانات، جمادات، نباتات، کائنات کی ہر چیز کی اپنی بولی ہے۔ جیسے آپ سن رہے تھے مجھ سے قبل مولانا منظور صاحب سے حفظہ اللہ تعالی، دنیا کی ہر چیز رب کی تعریف بیان کرے، حمد کا ذکر کرے، اللہ کی تعریفات کرے، مالک کے تذکرے چھیڑے، لیکن سب کی بولیوں کو اگر کوئی ہستی سنتی اور سمجھتی ہے تو وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے، اکیلی اللہ کی ذات۔ کوئی بھی شخص زندہ لے آئیے، مرنے والے کی بات ابھی اگلی ہے، زندہ آدمی کو لے آئیے، موجود ہو، ہمارے سامنے ہو، تشریف لائے، آئے بیٹھے، دعویٰ کرے، بتائے کہ اسے کتنی زبانیں آتی ہیں۔ چلے جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو زندہ ہے پوری دنیا میں سے صرف ایک شخص کا سوال زیادہ نہیں جو دنیا کی 3064 زبانوں کو پڑھانے کا، پڑھنے کا، بولنے کا دعویٰ کرے۔ اللہ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے، دنیا کے اکثر و بیشتر علاقے، ان کی زبانیں، لب و لہجے سنے، اور سننے کے بعد اللہ کی توحید اور وحدانیت اور اس کی کبریائی یاد آئی۔ کتاب اللہ تیری ہر بات سچ ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو سب کی سنتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ آئیے صرف بیت اللہ کے 4 دیواری والے ایریے میں کھڑے ہو جائیے۔ دنیا کے ہر ملک کا آیا ہوا بندہ اپنی زبان میں اپنی گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے۔ مجھے صرف ایک بزرگ دیجیے، دعوے اپنی جگہ، دلیل چاہیے، زبردستی کر لینا، سینہ زوری کر لینا، بات کر لینا بڑی نہیں ہوتی جناب۔ مسئلے حل تب ہوتے ہیں جب دعوے پر دلیل ہو۔ صرف ایک زندہ آدمی، جادو اپنی جگہ، منتر اپنی جگہ، جنات اپنی جگہ، انسان اپنی جگہ۔ آئیے، جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے، اور میں کہتا ہوں کہ دلیل وہ ہوتی ہے جو سامنے کھڑی ہو کر کے بولے۔ ایک شخص صرف دیجئے جو دنیا کی ہر زبان کے بولنے والے کے لب و لہجے کو سنے اور سمجھے، اور سارے بولتے ہیں بھئی اکبر، بات سمجھ کے دکھائے، ساری دنیا بیک وقت بولے، صبح شام بولے، سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہی پیغام ہم دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بھائیوں کا دعویٰ ہے، شرک کا دروازہ بزرگوں کے نام پہ کھولا گیا کہ جناب وہ قبروں میں وہ سنتے ہیں، آپ پکاریں وہ سنتے ہیں، آپ مانگیں وہ دیتے ہیں، آپ جھولی پھیلائیں وہ بھرتے ہیں۔ لیکن حقیقت کہنے کی حد تک تو یہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے، مجھے صرف دنیا کے کسی خطے میں، کسی حصے میں، کسی بر اعظم میں، کسی ملک کے کسی صوبے میں، صوبے کے کسی ڈویژن اور ڈویژن کے کسی ضلع میں، ضلع کی کسی تحصیل اور تحصیل کے کسی ٹاؤن اور قصبے میں، حضرات قصبے کے پھر کسی جو ہے آگے گاؤں میں یا بستی میں، ایک محلے میں، محلے کی کسی گلی میں، گلی کے کسی گھر میں ایک ہستی سے صرف ملوائیے۔ ملوانا آپ کا کام ہے، خدمتیں کرنا میرا کام ہے کہ جو سوتے ہوئے ہر بات کو پوری طرح سن سکے اور سمجھ سکے۔ یہ اللہ کا خاصہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کو اونگ بھی نہ آئے، تیرے رب کو نیند بھی نہ آئے۔ کیوں نہیں سوتا، اونگ کیوں نہیں لیتا؟ میرا بندہ مجبور کس وقت ہو، پریشان کس وقت ہو، مانگے، اور جس نے دینا ہے وہ سویا ہوا ہو، دستک دے، اور جس در پہ دستک دی جا رہی ہے وہ سویا ہوا ہو یا اونگ میں ہو اور اپنے بندے کی سن نہ سکے۔ لوگوں، ساری دنیا، ایک شخص جو سوتا نہ ہو اور سو رہا ہو اور پھر جو ہے وہ بات سن لے اور سمجھ لے، نہیں،
सोते हुए नहीं सुन सकते। जब जिस्म से रूह निकल जाए, जान निकल जाए, बेटा रोता है, जो एक बेटे की पुकार पे तड़पने वाला बाप था, आज नहीं सुन पा रहा। बेटी की एक आवाज पे रातों को उठ जाने वाला, बीवी के पुकारने पे, बुलाने पे चारपाई से हिलने वाला, बाप के कहने पे आवाज को सुनने वाला, जब जिस्म से रूह निकली है और फौत हुआ है, आज आहोसारियां हो रही हैं, तरले हो रहे हैं, बीवी बेवा कहलाई जा रही है, बच्चे यतीम कहलवाए जा रहे हैं, बेटियों की सुन कोई नहीं रहा, रिश्तेदार अजीजों अकारब आए हैं, मां पुकार रही है, बाप जो है वो बिलबिला रहा है, परेशान है, बेटा फौत हो गई है, वक्त का वली है, आवाज नहीं सुन रहा। अभी चारपाई पे मैयत है, जाइए, पुकारिए, बुलाइए और सिर्फ इतना कहिए कि हजरत टाइम हो गया है, आप उठ के नहा लें, आप उठ के नहा लें। जब जिस्म है, जिस्म में रूह है, बदन है, डाली हुई अल्लाह की रूह है, जिंदगी चल रही है, आवाज दी गई है, दवा ले लीजिए, दवा ले ली गई, पानी पी लीजिए, पी लिया गया, उठ जाइए, उठ गया, बैठ जाइए, बैठ गया, लेट जाइए, लेट गया, रूह निकली, नहाने का बोला, नहाए नहीं है। किसने नहलाया? उसी ने जो उठ के कल को फिर हमें कहता है कि जनाब हजरत कब्र के अंदर टनू मट्टी के नीचे सुनते हैं, हमारा अकीदा है, हमारी दावत है और हमारा ईमान है, लोग अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह कीजिए। जब नहलाने के लिए उठाया गया तो वो उठे नहीं, चारपाई खुद उठाई गई, चारपाई से फट्टे पे लाना था, कहा गया, नहीं उठे, सुना नहीं, हजरात फट्टे पे खुद लिटाया गया, कमीज उतारने की हिम्मत नहीं रखते, कपड़े कमीज खुद उतारे गए, ऊपर कपड़ा दिया गया, पर्दा किया गया। सारी जिंदगी इस्तंजा करने वाला आज तहारत नहीं कर पा रहा, अगर वो कर पाता होता तो कम अज कम आपको मुझे हाथ न लगाने देता, या आपका मेरा हक नहीं बनता था। वो आम आदमी हो, वो वक्त का वली हो, विलायत के ऊंचे दर्जे पे हो, वो कोई कुतुब या अब्दाल हो, दुनिया की इस्तिलाह में भले जितना मर्जी बड़ा नाम हो, नहाना पड़ता है, लेकिन नहलाने वाला उसी का वही मुक्तदी, उसी का बेटा, उसी का भाई, उसी का यार, उसी का दोस्त होता है। वो अपनी जुबाने हाल से कह रहा है, जुबाने मकाल से तो बोलने के काबिल नहीं रहा, निशाने इबरत हूँ, मुकामे इबरत हूँ, मुझे देख लो, मैं इस वक्त सामने हूँ, फट्टे के ऊपर हूँ, पानी नहीं पकड़ पा रहा, अपनी तन्हाई, अपना पर्दा नहीं कर पा रहा, तुम्हें ये नहीं कह सकता कि बाहर चले जाओ, मेरे पर्दे का मुकाम है, और फिर वुजू भी नहीं कर पा रहा, जिससे कुल्ली ना हो सके, जिससे कुल्ली ना हो, जिससे मुंह ना हिलाया जाए, जुबान में पानी ये मुंह में ना घुमाया जाए, लोगों जो मुंह में चला गया निकाला ना जा सके, नाक में पानी चढ़ाया ना जा सके, चढ़ गया है तो झाड़ा ना जा सके, दाएं बाएं बाजू हिला के धोए ना जा सके, सर के मसे ना हो सके, वही जो सारी जिंदगी हाथ फेरता रहा, आज हाथ नहीं फिर रहा तो मसला है अकीदा। क्या ये सब बेकार की बातें हैं? क्या ये सब सिर्फ कहने की हद तक है? अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस ने जब भी जो कहा है दलील के साथ कहा है, ये किताब और सुन्नत की अजमत है। सिर्फ एक शख्स जो उठ करके खुद इस्तंजा कर ले, मरने के बाद नहा ले, नहा करके 3 चादरें कफन की पहन ले और पहन के उठ के चारपाई पे आया हो, हजरात कोई शख्सियत, कोई हस्ती, कोई जात मिली हो तो हमें भी बताइए। कहने की हद तक तो दावे बड़े हैं, फिर इसकी चारपाई उठती है, बहनें बेटियां रोती हैं, औलाद रोती है, बीवी, उसका दर्द कोई नहीं सुनता। हम नहाए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं,
ایک دفعہ اٹھ کے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار تو دے دے. کل دنیا نے مدد کے لیے بلانا ہے. اپنے بیٹے کو تسلی تو دے دے. اپنی روتی ہوئی اہلیہ کے آنسو تو صاف کر دے. اپنی امی جان کے یہ تڑپنے اور بلکنے کو ذرا کسی طریقے سے وہاں پہ پیار اور سکون تو دے دے. یہ بوڑھے باپ کی کمر دوری ہو گئی ہے, ذرا اٹھ کے کھڑا ہو کے دست و بازو تو بن جائے. نہیں بن سکا, اٹھائے گئے, لے جائے گئے, قبرستان میں چارپائی رکھی گئی, تکبیریں پڑھی گئی. اٹھ کے اتنا تو کہہ دے, کیا کر رہے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا. یہ میتنا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم تو زندہ ہیں, ہم تو سن رہے ہیں. کیوں کہا جا رہا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اور کیوں کہہ رہے ہو میں تو زندہ ہوں, مجھے قبر کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اللہم ابدل دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی. بیوی کی تبدیلیوں کی بات کیوں کر رہے ہو؟ میں تو سن رہا ہوں یہ باتیں کیا ہے. کوئی اٹھ کے کہہ دے جب یہ کہا جا رہا ہے اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ, یہ آج اس پہ دعائیں پڑھی جا رہی, تیاری کی جا رہی, مغفرتوں کے لیے کہا جا رہا. ضرورت مند اور محتاج ہے, جتنے لوگ آئے ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کریں. اور پھر اس کو اٹھایا گیا, چارپائی قبرستان میں لے جائی گئی. حضرات سر جو ہے وہ قبر میں اتارا گیا. لوگوں نے قبر میں پرنے ڈالے, کسی نے پاؤں سے پکڑا, کسی نے سر سے پکڑا. ایک دفعہ تو کہہ دے کہ میں تمہاری سن رہا ہوں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. جو حالت بنا رہے ہو مناسب نہیں. حضرات اینٹوں پہ اینٹیں آتی گئی, سلیبیں آتی گئیں, مٹی ڈالے جانے لگی. اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت کہاں تھے؟ وہ سن نہ پایا. کروٹ تجھے دلانی پڑی, چہرے کا رخ تجھے بدلنا پڑا, ہاتھ تمہیں سیدھے کرنے پڑے. یہ سب کچھ ہو کے قبر پہ دعائیں کرنے لگے اور مغفرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے جانے لگے. جب یہ مٹی میں چلا گیا, ہزاروں میل کے فاصلے پہ یا والی خراسان ادرکنی, یا والی خراسان ادرکنی, یا والی فلان ادرکنی, یا غوث جیلان ادرکنی. یہ جملے کبھی غور تو کر, تیرے نبی نے, تیری شریعت نے, تیرے دین نے نہیں دیے تھے. کسی ایک ولی نے دی. صحیح معنوں میں ولی ہو, اللہ ولی الذین آمنوا, جا شریعت میں کبھی پڑھ کے دے. بات کو سمیٹے. مہمانان گرامی بڑے دور سے آئے ہیں. حضرات آئیے, رب کا قرآن جہاں تقابل کرواتا ہے کبھی کر کے تو دیکھ, صرف سورہ فاتر پڑھ لے. اللہ دو سمندروں کا ذکر کرے اور کہے دو سمندر ہیں, دونوں برابر نہیں. ایک میٹھا ہے پینے کے لیے, میٹھا ہے اور بہتا ہوا زبردست مزے والا, ٹیسٹ والا, اور دوسرا ملح اجاج, کڑوا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگر برابر کہتے ہو تو پھر تمہیں حقائق کا علم نہیں ہے. حضرات وہی اللہ کہیں پر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں وما یستوی الاعمی والبصیر. ایک جگہ اندھا ہے, اس کی آنکھوں کے اللہ نے 32,000 کے لگ بھگ راڈ اینڈ کونس, اور کچھ نے کہا ہے کہ نہیں یہ 1000 نہیں لاکھ ہے. لیکن جب اس کو باریک بینی سے دیکھا گیا تو 32 کروڑ راڈ اینڈ کونس اللہ نے صرف تجھے مجھے دنیا میں رنگ پہچاننے کے لیے ایک دماغ میں عطا کیے. اس دماغ میں 1 کھرب خلیوں سے نوازا, ایک ایک خلیے کا دوسرے سے 1000 سے 10,000 مرتبہ کے رابطے ڈلوا دیے. جو خون کی سپلائی کے لیے نالیاں تھی تیرے دماغ میں 700 کلومیٹر لمبی ڈال دی گئی. ایک 25 واٹ کے برابر اللہ نے تیرے دماغ میں طاقت اور روشنی اور نور رکھا کہ تجھے حقیقت کا پتہ چلے. اور دوسری طرف وہ شخص جس سے یہ نعمتیں چھین لی گئی. اب بتائیے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک دیکھ رہا ہے, ایک اندھا, دونوں برابر نہیں. اللہ مثال دے کے پھر سمجھاتے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. لوگوں لوڈ شیڈنگ اور بجلی یہ دونوں برابر نہیں. اندھیرے ہیں, رات کے اندھیرے
ولا الظل ولا الحرور، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں. مہمان ہیں، فل گرمی ہے، دھوپ میں کھڑے کر دیے جائیں، انسلٹ محسوس کریں، بلا لیے جائیں، چھاؤں میں جگہ دی جائے، حضرات دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، ایسی ماحول میں بلایا جائے، دونوں مقامات میں فرق ہے. تیرا رب جس طرح یہ کہتا ہے اسی طرح یہ بھی کہتا ہے. لوگوں، الاحیاء اور الاموات یہ دونوں بھی برابر نہیں. جو زندہ ہیں اور جو مر جائیں یہ دونوں برابر نہیں. تیرا رب جس کو چاہے مرضی سنا ڈالے. تیرا رب روح کو بدن سے جب مرضی نکال لے، جب مرضی جوڑ دے، جب مرضی روح کو بلندیوں پہ لے جائے، جب چاہے اعلیٰ علیین میں جگہ دے دے، جب چاہے وہ سجین کی طرف جا کر کے پھینک دے، جسم کو مٹی میں ڈلوا دے. اسے تیرا اللہ کہتے ہیں، علی کل شیء قدیر کہتے ہیں. ان اللہ، تیرے رب کا یہ فیصلہ یقینی ہے، عقیدہ یقینی بنا. یسمع، وہ سنا سکتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے. لیکن وقت کا پیغمبر ہو، ہادی اور رہبر ہو، پیشوا و مقتدا ہو. وما انت بمسمع من فی القبور، محبوب یہ قبروں میں پڑے ہوئے اگر رب نہ چاہے تو ان کو سنا نہیں سکتا. یہ موتا، یہ مرے ہوئے. لیکن میرے بھائی کا زور چلتا ہے، زور چلتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سنانی ہو تو پہلے قبر والوں کو سناؤ. رابطے کی ضرورت، سیڑھی کی ضرورت، مجبوری ہے وسیلے کی. لہذا کیونکہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتے، اور لوگوں عقیدے سے ہی کرو، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتے. یہ میری آخری گزارش ہے. عقیدہ سمجھنا ہے تو اختصار سے بھی، لمبے دلائل، لمبی باتیں، رات بھر کا جاگنا، لیکن اگر حاصل کچھ نہ ہو تو فائدہ نہیں. حضرات ہاں ہاں کہا گیا کہ جناب ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. ہم نے تقرب کے لیے، وسیلے کے لیے ان کو کہنا ہے. ہماری ان کے آگے ان کی دھر درگاہ پھر آگے جانی ہے. تیرے اپنے اس عقیدے کا بطلان تو دن میں 5 نمازوں میں خود کرتا ہے. بھائیو، گفتگو میں تضاد ہو تو بندہ پہلی بنائی ہوئی ساری بات بگاڑ دیتا ہے جب اس سے اگلی بات آ جاتی ہے. اور پتہ نہیں، جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں. میرے رب نے جھوٹ کو یہ سزا دی ہے اور جھوٹے کو یہ سزا دی ہے کہ جو محل وہ سال ہر سال محنتیں کر کے بناتا ہے، اٹھاتا ہے، بلندیوں پہ لے جاتا ہے، مناظرے کرتا ہے، مباحثے کرتا ہے، اس نے کبھی گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا دن میں کتنی مرتبہ اس کو خود توڑتا ہے. آئیے ذرا پہلے رکعتیں گن لیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. فرض رکعتیں دن میں کتنی ہیں؟ 17. 12 سنتیں جن کو پڑھنے سے آپ اور میں جنت کی خوشخبری پاتے ہیں. 17 اور 12 یہ 29. نوافل کی انتہا کوئی نہیں. حضرات اگر یہ رکعتیں کم از کم 29 ہی لے لی جائیں، نوافل ابھی سائڈ پہ کر دیے جائیں، رات کے 11 نوافل ان کو بھی شامل کر لیا جائے، یہ 29 اور 11 40 مرتبہ دن اور رات میں نماز پڑھنے والا. نماز ہم نے نہیں سکھائی، میرے اپنے امام قاری خطیب نے سکھائی ہوتی ہے. ہر رکوع کے بعد کیا کہتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. سمیع اللہ لمن حمدہ. یا نماز سے یہ جملہ نکال. اگر نہیں نکال سکتا تو 1400 سال بیت گئے. یہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی حمد بیان کی ہے اللہ نے سن لی. جو بھی بولے، جو بھی پکارے، جو بھی کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ من عموم کا ہے. اس من میں وقت کے انبیاء بھی ہیں، اس من کے اندر شامل ان کے صحابہ بھی ہیں، اس من کے اندر شامل اہل بیت اطہار بھی ہیں، اس من میں شمولیت تبع تابعین کی بھی ہے، اس من کے اندر شامل فقہاء و محدثین بھی ہیں، اس من کے اندر اولیاء اللہ جو ہے وہ بھی ہیں. اس من کے لفظ کے اندر آپ اور میں بھی ہیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ بھی ہیں. حضرات سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہو سارے کہ نہیں پڑھتے؟ میں ذرا صرف پیار سے ان لوگوں کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جنہیں پتا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. جھوٹ تو نہیں بول رہے اللہ کے گھر میں؟ چلیں نیچے کریں ہاتھ.
جو عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہو، مسجد میں آ کے کہہ رہے ہوتے ہو، اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر حضرات یہ جلسوں میں جو بیان ہو رہا ہے اسے آپ سچ کہہ رہے ہو، تو پھر اس جھوٹ کو نماز سے نکال دیجئے، مولانا سے مطالبہ کیجئے اور انہیں فرمائیے اور کہیے کہ حضرت اتنی بحثیں کرنے، مناظرے کرنے، مباحثے کرنے، عقیدوں کے اوپر جو ہے وہ دن رات صرف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ صحیح ہے، نماز میں سے دن اور رات میں اگر 40 رکعتیں لے رہے ہو، نوافل سائڈ میں رکھ دو، ابھی ضروری 40 رکعتوں میں 40 مرتبہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کیوں بولا جا رہا ہے؟ نکال دیجیے۔ اگر اللہ نہیں سنتا ڈائریکٹ، اللہ بندے کی نہیں سنتا، غریب کی نہیں سنتا، امیر کی سنتا ہے، عوام کی نہیں سنتا، علماء کی سنتا ہے، اور جو ہے وہ عام لوگوں کی وہ نہیں سنتا، خواص کی سنتا ہے، ہاں اگر وہ انہی ہستیوں کی سنتا ہے، ہماری نہیں سن رہا، تو پھر یہ نکالیے۔ اگر نہیں نکال پا رہے اور کوئی نہیں نکال سکتا تو پھر اپنی نماز پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے درس پہ، آباء و اجداد کے اس پڑھائے ہوئے اور سکھائے ہوئے ان جملوں کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، ہر پل سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، بلکہ وہی تو ہے جو سن سکتا ہے، وہی تو ہے جو سن سکتا ہے، وہی تو ہے جس کی شان یہ ہے کہ دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا تو، جو دیکھ نہیں سکتے انہیں خواب وہ دکھا سکتا۔ پوری دنیا مل کے ایک پل میں پکارے، سب کی سن کے، الگ الگ آوازیں، الگ الگ باتیں، الگ الگ مطالبے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ لوگوں اس کے اوپر جتنا مرضی دوڑ لیجئے، جتنا مرضی بھاگ لیجئے، عملی دلیل ایک بھی دنیا میں مل جائے تو لے آنا۔ اور اگر جو آپ فرما رہے ہوتے ہیں، علماء تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز میں کہا 4 رکعتیں پڑھی تو سمع اللہ لمن حمیدہ 4 مرتبہ، سنتیں پڑھی تو پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، نوافل پڑھے تو سمع اللہ لمن حمیدہ، وتر پڑھے تو سمع اللہ لمن حمیدہ، مگر جب منبر لگا تو پھر آتا ہے نہیں جی اللہ نہیں سنتا، پہلے کسی خبر آلے کو سنتا، پھر یہ بیچارہ کبھی لسوڑی عشاء لے جاتا ہے۔ یہ نام بھی یاروں نے خود رکھے، ہم نے نہیں رکھے۔ اللہ کا شکر ہے ہم جائز اور مناسب اور پراپر اور صحیح نام لیتے ہیں جو کسی کے ہوتے ہیں۔ یہ بگڑے ہوئے نام جو یاروں نے رکھے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ہوتے ہوئے اس جو ہے زندہ ذات کو چھوڑ کے، پھر جو ہے مردوں سے تعلق جوڑ کے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اجازت دی، جایا کر مزاروں پہ، کس نے روکا ہے؟ درباروں پہ بھی جا، مزاروں پہ بھی جا، لیکن کیوں؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، جا کے آخرت یاد کر کہ اگر اتنی بڑی ہستی کو بھی موت آ سکتی ہے اور اسے بھی قبر میں جانا پڑتا ہے، مٹی میں دفن ہونا پڑتا ہے، میں کس بات کی مولی ہوں؟ عبرت حاصل کر کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو، اولیاء اللہ کو، اپنے جو ہے وہ صحابہ، محبوب کے صحابہ کو، انبیاء علیہ السلام کو، جو بھی ہستی اس دنیا میں آئی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسے قبرستان میں بھیجا ہے، قبر کی وادی میں بھیجا ہے، تو ان کے لیے رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین انتم سلفنا ونحن خلفکم وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون یغفر اللہ لنا ولکم، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا اور ان کے لیے اللہ سے مانگنا، اللہ سے ان کے لیے مانگنا، یہ ہے زیارت اور یہ ہے قبروں کی طرف جانا اور یہ ہے تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ کہ جھولیاں پھیلا کے ان سے امیدیں رکھ کے اللہ کے در کو چھوڑ کے۔ پھر اقبال تڑپ کے کہتا ہے کہ بندوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ حضرات اللہ کے لیے لوٹیے، خالص عقیدہ لیجئے، اللہ کو پکاریے، جہاں بھی ہو، مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ سنتا ہے۔ اگر یونس پیغمبر کی آواز اندھیروں میں، رات کے اندھیرے، پانیوں کے اندھیرے اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، وہاں وہ سنتا ہے تو تیری بھی سنتا ہے۔ اپنے رب سے ڈائریکٹ کال ملا کے دے، انشاءاللہ العزیز تیرا رب تیری کبھی جو ہے وہ دعا رد نہیں کرنے والا۔ انا عند ظن عبد بی، اللہ کے بارے میں گمان اچھے کر لو، رابطے اچھے کر لو،
دعائیں اور مناجات درست کر لو، اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لو، اللہ دنیا بھی سنوار دے گا اور عقبہ بھی بہترین بنا دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب حضرت علامہ صاحب نے خطاب سے پہلے